بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کئی امتحانوں سے آزمایا، کبھی ان کو بیٹے کی قربانی سے آزمایا تو کبھی انہیں آگ میں ڈال کر آزمایا، مگر ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور ثابت قدم رہے۔ جب نمرود کو اپنی بادشاہی چھن جانے کا خوف ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ پس نمرود نے اپنے تمام صلاح کاروں سے مشورہ کیا کہ ابراہیم کو کیا سزا دی جائے جو باقی جوانوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ مشورہ دیا گیا کہ ایک میدان میں بہت ساریاں لکڑیاں جمع کر کے انہیں آگ لگائی جائے اور پھر ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے اس میں پھینک دیا جائے، خود ہی جل کر راکھ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ پس ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈالا گیا۔ تب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں پر یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے، یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابراہیم، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایک پر آگ پر مار دوں اور دریائے محیط میں ڈال دوں، اور اے جبرائیل، جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو، چونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی تکلیف نہ پہنچی، کیونکہ آپ کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا، جس کی وجہ سے آپ آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ رہے۔ اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ مثل گلزار کے ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اس باغ میں بلبل بھی ہزاروں تعداد میں اڑتی ہوئی دیکھیں۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ پھر اس میں ایک چشمہ پانی کا بھی جاری ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت جبرائیل نے ایک تخت جنت سے بھی لائے اور ایک لباس اعلیٰ قسم کا جنت سے لا کر پہنا دیا، اور جس رسی سے ہاتھ پاؤں باندھ کر کافروں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا وہ رسی اسی آگ سے جل گئی، اور اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بال کی نوک کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل حیرت زدہ ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام طرف نظر اٹھا کر دیکھنے لگے تو ابراہیم نے کہا، کیا دیکھتے ہو؟ علیہ السلام نے کہا، لوگ اس وقت سخت پریشانی کی وجہ سے نامعلوم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ بفضل اللہ ثابت قدم رہے، اور آپ کا صبر بھی عجیب صبر رہا کہ ایسے اہم مقام میں آپ نے سوائے مالک کریم کے کسی سے کوئی بھی حاجت طلب نہیں کی، نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ کہا۔ اس لیے یہ معجزہ اور رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ پر کی، اور آپ سے پہلے ایسی عنایت کسی پر نہ ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جو درخت جلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاروں طرف نرگس و بنفشہ کے پھول کھل رہے تھے۔ نمرود نے مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نظر دیکھا۔ وہ دیکھتے ہی بڑا حیران اور پریشان ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنی بلند شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کسی بھی طرح آگ سے تکلیف نہ پہنچی۔ یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا کہ افسوس، میری محنت برباد ہو گئی۔ تب وہ ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر جو مردود پھینک رہا تھا ہوا میں معلق ہو گئے، اور ایک گہرے بادل نے آپ پر سایہ بھی کر دیا، اور اسی بادل سے اتنا پانی برسا کہ اس پانی سے آگ نمرود بالکل بجھ گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔